الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون انما يتذکر اولو الالباب۔ قال اللہ تعالی فی مقام آخر وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریقا إلی الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے ساتھیوں اور دوستوں، اللہ جل شانہ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے ہمیں علم دین کے لیے منتخب فرمایا، اور علم دین کے لیے منتخب فرما کر اس محنت کے لیے قبول فرمایا، اور الحمدللہ کئی سال کی محنت کے بعد ہم دورہ حدیث سے فارغ ہو کر اب تخصص میں آ کر داخل ہوئے ہیں تاکہ ہماری علمی ترقی اور زیادہ ہو جائے۔ اور یہ بات آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے اور یاد رہنی چاہیے کہ علم کی کوئی انتہا نہیں، علم کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اس لیے بعد کا حدیث ہے، بعد کا کسی کا قول ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ علم کو تلاش کرو، علم کو طلب کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کے کنارے تک، یعنی جب تک موت انسان کے نہیں آتی علم کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ گویا اس کی یہ انتہا نہیں کہ آپ نے دورہ حدیث کر لیا تو آپ سمجھے الحمدللہ جی ہم تو فارغ ہو گئے، اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور پڑھنے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ علم کے اتنے شعبے ہیں اور اتنی علم کی قسمیں ہیں کہ بعض علم کے شعبوں کی ہمیں ہوا بھی نہیں لگتی۔ ہم جو شعبہ اختیار کرتے ہیں، جس شعبے میں لگ جاتے ہیں، اسی شعبے کو ہم پڑھتے رہتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کافی کچھ پڑھ لیا، لیکن حال یہ ہوتا ہے ہمارا کہ یہ علم جو ہے یہ ہمیں بہت کم جو ہوتا حاصل ہوتا ہے، اکثر علم جو ہمارے سے مجہول ہوتا ہے، ہمارے سامنے نہیں ہوتا۔ ہماری معلومات کم ہیں اور ہماری مجہولات زیادہ ہیں، یعنی جو چیزیں ہمیں علم ہے نا وہ تو کم ہیں، اور جو علم نہیں ہے وہ زیادہ ہے۔ اس لیے جب آپ یہ یقین رکھیں گے کہ ہماری معلومات کم ہیں اور ہماری معلومات بہت قلیل ہیں اور جو مجہول ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، تو ان مجہول کو حاصل کرنے کی محنت کرنا ہم پر لازمی ہے، کیونکہ ہم نے یہ لائن اختیار کی ہے۔ اگر لائن اختیار نہ کریں تو آپ کو معلوم ہے مسئلہ یہی ہے کہ جس شعبے میں جو کام کر رہا ہو بس اس کا علم سیکھنا فرض ہے، باقی کا سیکھنا فرض نہیں ہے۔ اس پر تاجر ہے تو تاجر کے لیے تجارت کے مسائل سیکھنا فرض ہے، باقی اگر وہ مستری کا کام نہیں کرتا تو مستری کے مسائل سیکھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یعنی جس شعبے میں آپ کام کر رہے ہیں، طلاق دینی ہے تو طلاق کے مسائل سیکھنا فرض ہے، نکاح کے مسائل اس وقت فرض ہوں گے جب آپ نے نکاح کرنا ہوگا۔ یعنی جو مسئلہ آپ کو پیش آ رہا ہے، عام حکم یہی ہے کہ ان مسائل کو سیکھنا ضروری ہوتا ہے، جو مسائل آپ کو پیش نہیں آ رہے ان کا سیکھنا آپ کے ذمہ کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ لیکن آپ نے جو لائن اختیار کی ہے اس میں تو جتنی ترقی آپ کی ہوگی اتنا ہی آپ کے لیے فائدہ ہوگا، اور آپ کے لیے لازمہ جب آپ نے یہ لائن اختیار کی ہے علم کی ترقی کی، تو اس میں جتنا آگے بڑھیں گے انشاءاللہ اتنا ہی فائدہ حاصل ہوگا، اور اتنا ہی اللہ جل شانہ آپ کے سینہ کھولتے چلے جائیں گے، اور انشاءاللہ علم کے وہ دروازے بعد انسان پر کھلتے ہیں کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ حضرات جانتے ہیں، مشہور ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم شیطان ہے۔
شیطان سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ تو علم اگر آتا ہے اور وہ علم میں ہم ترقی کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ علم رحمانی نہیں ہے، وہ علم شیطانی ہے، تو یاد رکھیے وہ علم کسی فائدے کا نہیں، بلکہ وہ علم ہمیں گمراہی کی طرف لے جائے گا اور کبھی نہ کبھی ہمیں گمراہ کر کے چھوڑے گا، اور پھر ہم دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ یعنی باوجود علم کے گمراہ ہونا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ دو چیزیں جو ہے نا، انسان ہمیشہ کوشش کرے کہ علم کے ساتھ کبھی بڑائی اور تکبر اس میں پیدا نہ ہو۔ جتنا علم حاصل ہوتا چلا جائے اتنی عاجزی آتی چلی جائے، اتنی تواضع آتی چلی جائے، اتنا اپنے اندر یہ پیدا ہوتا چلے جائے کہ میں کچھ نہیں جانتا، میں کمزور اور ناقص ہوں، اے اللہ مجھے علم میں ترقیاں عطا کر۔ آپ ذرا غور کریں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بڑا عالم ہوگا دنیا میں؟ سب سے بڑے عالم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن حکم کیا ہے کہ آپ اللہ سے یہ دعا کیجئے، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم کو بڑھا دے۔ تو اللہ کے نبی جب ساری دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں، اور ان کو بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے حضور کیا دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے علم کو اور مزید ترقیاں عطا فرما، ہمارے علم کو اور بڑھا، تو پھر ہمیں کتنا یہ لازمی ہوگا کہ ہم اللہ کے حضور یہ دعا کریں کہ اللہ ہمارے علم کو ترقیاں عطا فرما، ہمیں علم میں بڑھا دے، زیادتی عطا فرما۔ اس لیے میں اکثر ابھی کہہ دیا کرتا ہوں کہ ہمارے موجودہ دور میں سب سے بڑے جن کو کہا جاتا ہے کہ حافظے میں اللہ نے ان جیسا کوئی پیدا نہیں کیا تھا، علامہ انور شاہ کاشمیری تھے۔ اللہ نے ان کو بہت عظیم حافظہ دیا تھا، اور ایسا حافظہ دیا تھا کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ لکھا ہے کہ حضرت لاہور تشریف لائے علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، تو لوگ ملنے آتے تھے، یہاں تک علامہ اقبال جو اس وقت کے بہت بڑے فلسفی تھے، اور فلسفہ سب سے مشکل علم ہے، جو کہ ہم جیسوں کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی، اور ہم اگر فلسفے کے مسئلے دیکھنے لگیں شاید ہمیں سمجھ بھی کچھ نہ آئے۔ وہ اتنا وہ علامہ اقبال فلسفے کا بہت بڑا عالم تھا اور بہت کچھ جانتا تھا فلسفے کے بارے میں۔ تو کسی نے اس کو بتایا کہ علامہ انور شاہ کاشمیری دیوبند کے جو شیخ الحدیث ہیں وہ یہاں لاہور آئے ہوئے ہیں، اس لیے اس نے کہا ملاقات کرنی چاہیے۔ وہ جانتا تھا کم کم اتنی بات تو جانتا تھا کہ اللہ والوں کے جوتوں میں بہت کچھ ہوتا ہے، تو اس لیے وہ حضرت کے پاس آ گیا ملنے کے لیے، اور بات چیت ہوتی رہی، تو حضرت سے کہنے لگا کہ ایک فلسفے کا مسئلہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حضرت نے فرمایا کہ کون سا مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا؟ تو اس نے کہا کوئی فلاں کوئی مسئلہ، اس وقت حضرت کو نے بتایا کہ یہ فلسفے کا مسئلہ مجھے گنجلک ہے، اس میں کوئی مسئلہ اس سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو حضرت نے اسی وقت فرمایا کہ 30 سال پہلے میں نے فلاں کتاب دیکھی تھی اور اس میں فلسفے کا یہ مسئلہ لکھا تھا، لیکن لکھنے والے نے یہ غلطی کی ہے، اگر اس غلطی کی اصلاح کر لی جائے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ حضرت کا یہ کہنا تھا، حضرت نے اس غلطی کی جب بتلائی کہ یہ غلطی لکھنے والے نے کی ہے، تو سارا مسئلہ خود بخود حل ہو گیا۔ اور دیکھا کب ہے؟ 30 سال پہلے، کہ 30 سال پہلے میں نے کتاب دیکھی تھی، اس میں یہ مسئلہ لکھا ہوا تھا، اور اس مسئلے میں کچھ غلطی یہ ہو گئی ہے لکھنے والے سے، اگر اس غلطی کی اصلاح کر لی جائے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب اس حافظے کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں، ہمیں تو کل کی بات یاد نہیں رہتی، کل کیا پڑھا تھا، صبح کو پڑھا ہوا شام کو بھول جاتا ہے، شام کا پڑھا ہوا صبح کو بھول جاتا ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اور وہاں 30 سال پہلے کے پڑھے ہوئے کے بارے میں اتنا علم ہے کہ پڑھا تھا اور اس میں یہ غلطی تھی، اور اس غلطی سے یہ مسئلے میں یہ اشکال پیدا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے معلوم ہوا کہ علم جو ہے نا وہ بہت وسیع سمندر ہے، اس لیے اس سمندر کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اسی لیے آپ حضرات جانتے ہیں
کہ جب موسیٰ علیہ السلام جو تھے اللہ کے نبی تھے، اللہ نے ان کو علم دیا تھا اور کہ علم کی کوئی انتہا بھی نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کے علم کی، لیکن جب بیان کیا، وعد کیا، تو وعد ایسا کیا کہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اب لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو کسی نے کھڑے ہو کے پوچھ لیا، موسیٰ آپ سے بڑا عالم بھی دنیا میں کوئی ہے؟ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے حقیقت حال کے طور پر فرمایا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں، میں اللہ کا نبی ہوں، اور اللہ کے نبی سے بڑا عالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو حقیقت حال تھی، لیکن اللہ کو یہ جواب پسند نہیں آیا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس طرح کہا تو اس میں اپنی بڑائی ظاہر ہو رہی ہے اور اپنے طرف علم کی نسبت ہو رہی ہے کہ میں بڑا عالم ہوں۔ اللہ کو یہ جواب پسند نہیں آیا، فرمایا کہ میرا فلاں بندہ ایک جگہ ہے، اس کے پاس جاؤ، علم سیکھ کے آؤ، دو دریا جہاں جمع ہوتے ہیں وہاں وہ میرا بندہ ہے، اس کے پاس جاؤ اور اس سے علم سیکھ کے آؤ۔ اب موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے نکلے ہیں اور وہاں جا کر علم سیکھنے کے لیے گئے ہیں۔ اصل میں معلوم ہوا کہ اللہ کو جواب اس لیے پسند نہیں آیا کہ نسبت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی طرف تھی کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ اللہ چاہتے یہ تھے کہ یوں کہتے کہ اللہ ہی جانتے ہیں مجھ سے بڑا کوئی عالم ہے یا نہیں، یعنی علم کی نسبت اللہ کی طرف کرتے، اپنی طرف نہ کرتے۔ تو اس لیے میرے ساتھیوں ہمیشہ یاد رکھو، اللہ علم میں ترقیاں عطا فرمائے، کبھی بھی اپنی طرف نسبت کرو کہ میں یہ ہوں، یہ نسبت کبھی نہ کرو۔ ہمیشہ یہ کہو کہ اے اللہ آپ کا فضل ہے، جو کچھ آپ نے عطا کیا، ہمارے علم کی کوئی حقیقت نہیں، اس لیے ہمیں علم میں مزید ترقیاں عطا فرما، ہمارے علم کو مزید بڑھا دے۔ تو اس لیے اب میں نے عرض کیا نا کہ شیطان سے بڑا کوئی عالم نہیں، لیکن گمراہ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ تو معلوم ہے علم گمراہی سے نہیں روک سکتا انسان کو، کتنا بڑا علم بھی ہو انسان گمراہی سے نہیں بچ سکتا جب تک اللہ جل شانہ کے سامنے عاجزی اختیار نہ کرے۔ عاجزی اختیار کرے گا تو گمراہی سے بچے گا، اگر علم کی نسبت اپنی طرف کرے گا تو کسی وقت بھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ آپ حضرات کو خوب ترقیاں عطا فرمائے اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن جتنا علم بڑھتا چلا جائے اتنی عاجزی آتی چلی جائے، اتنے اپنے اندر کچھ نہ ہونے کا یقین ہوتا چلا جائے کہ میں کچھ نہیں، میرا علم کچھ نہیں، میں اللہ کا کمزور بندہ ہوں، اے اللہ آپ ہی عطا فرمائیں گے تو مجھے ملے گا، اور آپ نہیں دیں گے تو مجھے کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے جتنا من تواضع للہ رفعہ اللہ، مشہور حدیث ہے، آپ جانتے ہیں کہ جس نے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کی، اللہ اس کو بلند و بالا کرتے ہیں، اس کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو جتنی آپ کے اندر علم سے عاجزی پیدا ہوگی نا، اللہ اتنا ہی آپ کو بلند کریں گے، اور جتنا علم سے اپنے اندر بڑائی تکبر آئے گا اتنا انسان گمراہی کی طرف جائے گا۔ تو اس لیے بات یاد رکھیے کہ دو چیزیں ایک عالم کے لیے لازمی ہیں اگر اس نے اپنے آپ کو گمراہی سے بچانا ہے۔ ایک کہ اپنے آپ کو تکبر سے بچائے، کبھی بڑائی یا تکبر اس کے اندر نہ آئے، یہ ایک لازمی ہے اس کو اپنے ایمان کی بقا کے لیے۔ اور دوسرا ہوائے نفسانی سے اپنے آپ کو بچائے، خواہشات نفسانیہ سے اپنے آپ کو بچائے، اللہ کا حکم مقدم رکھے، اپنی خواہشات نفسانیہ کو اس کے تابع رکھے۔ یہ دو چیزیں اگر انسان کو حاصل ہو جائے نا، اپنے آپ کو ہوائے نفسانی سے بچائے اور دوسرا تکبر سے اپنے آپ کو بچائے، اور پھر علم حاصل کرتا چلا جائے اور علم سے عاجزی آتی چلی جائے، تو انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، اور کبھی بھی اللہ جل شانہ اپنے علم سے اس کو محروم نہیں فرمائیں گے۔ ورنہ اگر یہ دو چیزیں اس کے اندر ہیں یا ان میں سے ایک چیز بھی اس کے اندر ہے تو یاد رکھیے جتنا علم بڑھتا چلا جائے گا اتنی گمراہی بڑھتی چلی جائے گی۔
اور اتنا انسان گمراہ ہو کر اللہ جل شانہ معاف فرمائے کہ خاتمہ کفر پر ہو جاتا ہے۔ اس لیے دیکھیے نا، اللہ نے قرآن پاک میں کیا کہا، فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، یعنی اللہ کا حکم تابع ہو گیا، اس کی خواہشات اللہ کے حکم سے مقدم ہو گئیں، تو گویا معبود اس کی خواہشات بن گئیں اور اللہ کا حکم اس کے تابع ہو گیا۔ تو افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تو کیا فرمایا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیتے ہیں، یعنی علم ہوتا ہے پھر بھی گمراہ کر دیتے ہیں۔ ورنہ عام طور پر آدمی کہتا ہے جی عالم کیسے گمراہ ہوگا، عالم تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، عالم کے بعد تو علم ہے، وہ کیسے گمراہ ہوگا؟ لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ علم کے باوجود گمراہ کر دوں گا اسے، اور نسبت بھی گمراہی کی اپنی طرف کی ہے کہ اللہ اس کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو دنیا کا آدمی گمراہ کرے تو چلو آدمی بچ سکتا ہے، وہ اپنی کوشش دے کہ چلو جی یہ آدمی نے گمراہی کی بات کی ہے، میں اس سے جواب دے دوں، اس کا جواب دے کر اپنے آپ کو گمراہی سے بچا لوں۔ لیکن جب اللہ ہی فیصلہ کر لے گمراہ کرنے کا، تو دنیا کی کوئی طاقت گمراہی سے نہیں بچا سکتی۔ اس لیے فرمایا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، اللہ کانوں پر بھی مہر کر دیتے ہیں، کیونکہ حق سننے کا ذریعہ کان ہے، لیکن اللہ کان پر مہر کر دیتے ہیں کہ حق اندر جاتے ہی نہیں۔ وختم علی سمعہ وقلبہ، اللہ دل پر بھی مہر کر دیتے ہیں، اس کی سوچ بھی حق کی طرف نہیں لے کے جاتی، اس کو گمراہی کی طرف لے کے جاتی۔ وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور اللہ آنکھوں پر بھی پردہ ڈال دیتے ہیں، یعنی آنکھوں سے بھی حق نظر نہیں آتا پھر۔ اب نہ آنکھوں سے حق نظر آئے، نہ کانوں سے حق دل تک پہنچے، نہ دل اپنا کام کرے، صحیح سوچ اور فکر پیدا ہی نہ ہو، تو پھر کبھی ہدایت ملے گی؟ اس لیے فرمایا فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، تو اللہ کے بعد کون ہدایت دے گا؟ فَلَا تَذَكَّرُونَ، کیا تمہیں نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اس لیے اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اور کبھی بھی خواہشات نفسانیہ کو معبود نہ بناؤ، یعنی اپنے علم کی وجہ سے غلط مسئلہ بتلا کر پیسہ کبھی نہ کماؤ۔ تعویلیں تو شیطان بڑی سکھا دیتا ہے نا علماء کو کہ یہ تعویل کر کے اس مسئلے کو یوں کر لو، یوں کر لو، یوں کر لو، تو وہ لیکن مقصد پیسہ ہو۔ اللہ معاف فرمائے، شاید میں نے یہاں پہلے بیان کیا، مجھے یاد نہیں، ایک مولوی بریلوی مولوی صاحب تھے، یہیں کراچی میں مشہور تھے، نام اخباروں میں چھپتا تھا اس وقت، جو سیاسی جماعت نورانی صاحب کی، اس میں وہ بڑے تھے عہدے پر، ان کا ایسا مدرسہ تھا منیر میں۔ تو ایک آدمی سنانے لگا کہ وہ ان کے مدرسے میں کوئی گیا، جا کے وہ مسئلہ پوچھا طلاق کا، تو انہوں نے کہا طلاق ہو گئی، طلاق ہو گئی، لازمی بات ہے کہ طلاق ہو گئی تو بیوی حرام ہے۔ اب اس نے سیٹھ صاحب کو پتہ تھا کوئی کہ کس طرح مسئلے کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، وہ گیا اگلے دن حضرت صاحب کے سامنے، اس نے 1,00,000 روپیہ رکھا، جی ہدیہ ہے آپ کا، اور 1,00,000 روپیہ مدرسے کے لیے تعاون ہے۔ اب پھر کا حضرت ایک مسئلہ ہے، کل پوچھنے آؤں گا۔ اب اگلے دن مسئلہ پوچھنے گیا، وہ جو پرسوں بتلایا نا کہ حرام ہے، بیوی طلاق ہو گئی ہے، اب اس کی ایسی تعویل کی وہ جی بیوی حلال ہے، طلاق ہوئی نہیں۔ اب یہ بیوی کی حلت کا جو فیصلہ کروا رہا ہے، کون کروا رہا ہے؟ وہ پیسہ کروا رہا ہے جو اس کو ملا ہے۔ یہ کوئی معاذ اللہ یہ کہیے کہ جی اس کو پہلے غلطی کوئی لگ گئی تھی، اس لیے اب اس نے اپنی غلطی درست کر لی ہے، اس لیے مسئلہ بدل گیا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ پیسے کی لالچ نے اس کو تبدیل کرنے پر مجبور کیا ہے۔ تو یہی وہ خواہشات نفسانی ہے جو اللہ فرماتے ہیں جب یہ انسان کے اندر آتی ہے تو پھر اللہ اس کو گمراہ کر کے چھوڑتے ہیں۔
اور پھر جب گمراہ ہوتا ہے انسان تو پھر کوئی راہ ہدایت مل نہیں سکتی اس کو۔ تو اس لیے میں اکثر وہ سبق میں بھی بتایا کرتا ہوں ساتھیوں کو کہ ایک دفعہ ڈاکٹر اسرار صاحب تھے، بڑے بیان کرنے میں مہارت اللہ نے ان کو دی تھی، تو ایک مسئلے میں اختلاف ہے تھوڑا سا، یہ مزارعت جو زمین کو کسی کو دینا کاشت کے لیے کہ آدھی پیداوار تمہاری آدھی ہماری، تو اس لیے یہ زمین پیداوار کے لیے دی جا رہی ہے، وہ اس کی آمدنی میں آدھی تمہاری ہوگی آدھی ہماری ہوگی، تو یہ مسئلہ جو ہے امام حنیفہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں، سارے ماشاء اللہ پڑھے ہوئے ہیں، مزارعت امام صاحب کے نزدیک جائز نہیں ہے، ان کے اپنے دلائل ہیں بہرحال، لیکن امام صاحبین کے نزدیک جو ہے وہ مزارعت جائز ہے۔ اب فتویٰ جو دیا جاتا ہے وہ سب کے نزدیک صاحبین کے قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے کہ مزارعت جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ اب وہ ڈاکٹر صاحب کی رائے یہ تھی، اور ایک اور مولانا تحسین صاحب تھے، حضرت مولانا یوسف بنوری کے داماد تھے، ان کی رائے بھی یہی تھی کہ جی یہ مزارعت جو ہے اس کا فتویٰ جو ہے صاحبین کے قول پر کیوں دیا جاتا ہے۔ اس لیے انہوں نے مضمون لکھا، بینات میں بھی چھپا، بینات والے نے مضمون تو چھاپ دیا، اور چھاپنے کے بعد اس پر مضمون کے اوپر لکھ دیا کہ یہ مضمون ہم علمی تحقیق کے طور پر چھاپ رہے ہیں، ادارہ اس سے متفق ہو کوئی ضروری نہیں ہے، اس لیے کوئی اس کا جواب دینا چاہے تو انشاءاللہ حاضر ہے۔ تو یہ انہوں نے لکھ کر وہ مضمون ان کا چھاپ دیا، جس میں انہوں نے بہت زیادہ علماء پر اعتراض کیا، اور یہ کہا کہ علماء جو ہے نا ہر جگہ فتویٰ امام حنیفہ کے قول پر دیتے ہیں، لیکن جب مزارعات کا مسئلہ آتا ہے تو کہتے ہیں جی صاحبین کے قول پر فتویٰ ہے۔ تو مولانا تحسین صاحب نے تو خیر یہ بات نہیں کی، انہوں نے تو اپنے علمی انداز میں کافی اس پر تنقید کی اور مسائل پیش کیے کہ فلاں قول میں فتویٰ امام صاحب پر ہے، فلاں جگہ فتویٰ امام صاحب قول پر ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے وہ تحقیق ڈاکٹر صاحب بھی لیتے تھے، اور وہی اس کے وہ کہنے لگے جی میں نے ان کی تقریر خود اس میں موجود تھا، کہنے لگے مولوی عام طور پر تو کہتے ہیں جی فتویٰ یہ صاحب امام صاحب کے قول پر ہے، لیکن جب مزارعت کا مسئلہ آتا ہے تو کہتے ہیں فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے۔ وجہ اصل میں ہے کہ ان کے مدرسوں کو گندم ملتی ہے زمینوں سے، اب اگر یہ فتویٰ عدم جواز کا دیں گے تو ان کے مدرسوں کو گندم ملنا بند ہو جائے گا، تو اس لیے اپنے مدرسوں کی گندم بچانے کے لیے کیا فتویٰ دیتے ہیں، یہ صاحبین کے قول پر فتویٰ دیتے ہیں، امام صاحب کے قول پر فتویٰ۔ بہر یہ بہت بڑا الزام تھا ان کا علماء پر ہے، کیونکہ وجہ یہی ہے کہ الحمدللہ علماء کبھی بھی، میں نے بتایا حق والے کبھی خواہشات نفسانی کی بنیاد پر فتویٰ نہیں دیں گے۔ علمی دلائل میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جتنا اس مسئلے میں اختلاف ہے امام صاحب کا، ان کے دلائل بھی ہیں، صاحبین کے بھی دلائل ہیں، تو دلائل کی بنیاد پر فتوے میں اختلاف ہے، باقی خواہشات نفسانی کے مدرسے کو فنڈ ملتا ہے اور گندم ملتی ہے اور یہ ملتا ہے اور وہ ملتا ہے، اس لیے یہ مسئلہ جو معاذ اللہ مدرسے والے اس لیے فتویٰ صاحبین کے قول پر دیتے ہیں، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ تو اس پر میں نے کہا تھا ساتھی کو، اس وقت میں نے کہا تھا کہ اگر یہ بات ہوتی تو پھر علماء تو سود بھی حلال کرا دیتے کہ سارے مدرسوں کو پیسہ جو ہے تاجر دیتے ہیں تو ان کو سود حلال ہوگا تو مدرسوں کو پیسہ زیادہ آئے گا پھر، لیکن آج تک کسی عالم نے فتویٰ سود کے حلال ہونے کا دیا ہے؟ کسی نے سود کے حلال ہونے کا فتویٰ نہیں دیا۔ تو معلوم ہے الحمدللہ علمی تحقیق کی بنیاد پر اختلاف ہوتا ہے، کوئی اپنے مدرسوں کے مفاد کی خاطر کبھی اختلاف نہیں ہوتا۔ تو اس لیے معلوم ہوا کہ الحمدللہ ہمارے علماء اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، کیا لاکھوں کیا کروڑوں بھی ان کے قدموں میں رکھ دیے جائیں اور ان کو کہا جائے کہ اس فتوے کو تم بدل دو، جو فتویٰ حقیقت ہے اس کو تبدیل کر دو، تو کبھی بھی وہ علماء پاؤں سے پیسے کو ٹھکرا دیں گے لیکن مسئلہ کبھی تبدیل نہیں کریں گے۔ ویسے بھی ہمارے حضرات کے بارے میں تو مشہور ہے کہ وہ دنیا ان کا مقصود نہیں تھی، ان کا مقصود علم تھا، اس لیے حضرت مولانا قاسم نانوتوی غالباً یا مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت، یا مولانا قاسم نانوتوی کے غالباً ہے کہ حضرت کو غالباً 8 روپے تنخواہ ملتی تھی دارالعلوم دیوبند سے،
تو ایک نواب صاحب حضرت کو ملنے آئے، تو حضرت کو آ کر سلام دعا کی، بیٹھے کچھ دیر، اور حضرت کو بہت بڑی اشرفیوں کا ایک بڑا تھیلا جو تھا وہ حضرت کو ہدیے کے طور پر پیش کیا۔ حضرت نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے وہ 800 روپے جو ملتے ہیں یا 400 روپے ملتے ہیں، اس میں سے 100 والدہ کو دیتا ہوں، 100 اپنے خرچ کے لیے رکھتا ہوں، 100 فلاں کام کے لیے رکھتا ہوں، اور 100 جو ہے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ تو اس لیے وہ پیسے ہی مجھے سنبھالے نہیں جاتے، ان کو دینے کے لیے بھی مجھے یہ محنت کرنی پڑتی ہے، تو اتنی رقم لے کے میں کیا کروں گا؟ تو وہ جاتا ہوا حضرت کی جوتی میں پیسے رکھ گیا، وہ تھیلی جو تھی۔ حضرت جب آئے باہر نکل کے، پڑھا رہے تھے، سبق پڑھا کے باہر نکلے، تو جب جوتے میں پاؤں ڈالنے لگے تو وہ پیسوں کی تھیلی آگے پاؤں سے ٹکرائی، تو اس کو ایسے جھاڑا تو دیکھا وہ پیسوں کی تھیلی جو وہ دے رہا تھا وہی رکھ کے چلا گیا۔ حضرت فرمانے لگے کہ میاں ہم دنیا سے بھاگتے ہیں، دنیا ہمارے پیچھے بھاگتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں دنیا ہمارے پاس نہ آئے، لیکن دنیا ہمارے پیچھے بھاگتی ہے، تو اس طرح ہمارے پیچھے بھاگ کر اس طرح پاؤں میں آ کے گرتی ہے، لیکن دنیا کو لینے کو تیار نہیں۔ اسی طرح حضرت کو کسی نواب نے پیشکش کی کہ آپ ہمارے یہ علاقے میں آ جائیں اور آ کر یہاں دین کا کام کریں، ہم اس دور میں کتنے 100 روپے آپ کو تنخواہ دے جائے گی، جبکہ دیوبند میں تنخواہ حضرت کی معمولی تھی۔ تو اس پر حضرت نے لکھا کہ نہیں، میں دیوبند کو چھوڑ کے نہیں آ سکتا، کیونکہ اتنی تنخواہ میں میرا گزارا الحمدللہ ہو رہا ہے، اس لیے مجھے اس کی زائد کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں دیوبند میں ہی پڑھاؤں گا، دیوبند میں ہی رہوں گا۔ بہرحال اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، ہم کمزور ہیں، ہمارا ایمان ان جیسا، توکل ان جیسا نہیں ہے، لیکن میرے ساتھیوں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ خواہشات نفسانی اس حد تک ہمارے پر غالب نہ آ جائیں کہ دین بدلنا ہم شروع کر دیں دنیا کے خاطر۔ اس لیے ہمارے حضرت مولانا یحییٰ مدنی صاحب ایک دفعہ فرمانے لگے، حضرت کو بھی اصل میں الہام بہت ہوتا تھا، حضرت مولانا یحییٰ مدنی صاحب کو الہام بہت ہوتا تھا، تجربہ میرا اپنا تجربہ یہی ہے۔ ایک مدرسے والوں نے مجھے بلایا، تو میں چھٹی لے کے مدرسے سے حضرت سے گیا کہ مجھے یہ کام ہے، تھوڑا میں کہیں جانا ہے۔ تو مدرسے والے مجھے کہنے لگے کہ جی ہم آپ کو یہاں شیخ الحدیث رکھتے ہیں، نادم آباد کا ایک مدرسہ تھا، اور اتنی تنخواہ دیں گے، آپ جو ہے نا ہمیں میرے مدرسے میں وقت دے دیں، اتنے وقت سے اتنے وقت دیں۔ میں نے کہا میرے مشکل ہے، میں اپنے حضرت سے مشورہ بھی کروں گا، اس کے بعد کچھ بتاؤں گا۔ میں سیدھا حضرت کے پاس آیا ویسے ہی ملنے کے لیے، تو حضرت نے بیٹھتے شروع کیا، فرمایا مولوی صاحب دنیا میں پیسہ بہت ملتا ہے اور لوگ پیسہ بہت دیتے ہیں، لیکن دین کا کام کرنا ہو تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، پیسے کی خاطر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی کوئی بات نہ، کوئی مجھے خیال بھی نہیں تھا کہ حضرت کے دن میں یہ بات آئے گی۔ اور پھر فرمانے لگے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اخلاص کی علامت یہ ہے کہ ایک آدمی ایک جگہ کام کر رہا ہو کم تنخواہ میں، پھر اس کو کہیں سے بڑی تنخواہ مل رہی ہو، وہ کام صرف تنخواہ کی خاطر چھوڑ کے وہاں چلا جائے تو یہ اخلاص کے خلاف ہے، اور اگر پھر وہیں لگا رہتا ہے اور دین کا کام وہیں کم تنخواہ والی جگہ پر کرتا رہتا ہے تو الحمدللہ اس کے اندر اخلاص موجود ہے۔ فرمایا اخلاص کی علامت یہی ہے، ورنہ پیسہ کس کو برا لگتا ہے۔ تو فرمایا کہ یعنی وہ جگہ جہاں کام کر رہے ہیں وہاں سے تنخواہ کم مل رہی ہے، کام وہیں کرتے رہو، وہاں سے چھوڑ کر پیسے کی خاطر بڑی جگہ نہ جاؤ۔ اگر پیسے کی خاطر بڑی جگہ جاؤ گے تو یہ اخلاص کے خلاف ہے۔ بال ایک بات بیچ میں ایسے ہی آ گئی، تو میرا مقصد کہنے کا یہی ہے کہ الحمدللہ آپ حضرات کو اللہ جل شانہ نے اس کے لیے قبول فرمایا ہے، اور یہ قبولیت الحمدللہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے اپنے اس علم کی ترقی کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، اور ساتھ ساتھ اپنے اندر بڑائی اور تکبر نہ آئے، خواہشات نفسانیہ پیدا نہ ہوں، اس کی کوشش کرنا یہ ہمارے دل میں ضروری ہے۔ اگر انشاءاللہ ہم ایسا کریں گے تو اللہ ہماری مدد فرمائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ ہم سے دین کا کام لیں گے۔
اور لیکن اگر اللہ نہ کرے ہمارا مقصد میرے دوستو دنیا بن گیا، خواہشات نفسانیہ بن گئی، یا ہمارے اندر بڑائی اور تکبر علم پیدا کر رہا ہے، تو یاد رکھیے یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ اس کا تدارک نہیں ہو سکتا۔ اور اس میں سب سے بڑا خطرہ یہی ہے کہ اللہ ایمان کی دولت چھین نہ لے، اور اگر ایمان کی دولت چھین لی تو اس سے بڑا خسارہ اور نقصان کوئی نہیں۔ یہ سب سے بڑا خسارہ اور نقصان ہے کہ اللہ کسی کے ایمان کی دولت کو چھین لے۔ تو اس لیے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہم دین سیکھنے والے بن جائیں، دین میں ترقی کرنے والے بن جائیں، اور دین کا سیکھنا ہمارے اندر عاجزی پیدا کر دے۔ اس لیے غالباً حضرت مولانا تقی صاحب نے قول نقل کیا ہے اپنی اصول افتاء میں، فرماتے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، الحمدللہ بہت دین کا کام کیا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ نے بڑا کام لیا امام محمد سے۔ تو فرمایا کہ جب انتقال ہو گیا تو کسی نے خبر خواب میں دیکھا، امام محمد سے پوچھا میں کیا بنا؟ فرمایا کہ میں تو ڈر گیا تھا کہ آج کہیں تو سوالات اللہ نے ایسے کیے کہ خطرہ ہو گیا تھا کہ سب کچھ نہ جو ہے وہ اکارت چلا گیا، کوئی بھی کام نہیں آیا، کوئی بھی علم کی خدمت کام نہیں آئی۔ میں تو ڈر گیا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم کا فیصلہ ہو جائے، لیکن اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ محمد میں نے تجھے علم اس لیے نہیں دیا تھا اپنا کہ تجھے جہنم میں ڈالوں، میں نے اپنا علم اس لیے دیا تھا تاکہ تجھے بخش دوں اور تجھے معاف کر دوں، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو یعنی امام محمد جیسا آدمی جو ہے اتنا بڑا آدمی ہے کہ ان کو امام حنیفی کا جتنے علوم ہم تک پہنچے ہیں وہ سارے امام محمد کے ذریعے پہنچے ہیں۔ تو اتنا بڑا آدمی ہے اور وہ ڈر رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو خطرہ بن جائے، لیکن اللہ اس کو تسلی دیتے ہیں کہ میں نے علم اس لیے تمہیں نہیں عطا کیا تھا کہ تجھے جہنم میں ڈالنا ہے، میں نے علم اس لیے عطا کیا تھا تاکہ تجھے معاف کر دوں۔ تو بس اللہ ہمیں علم بھی اس لیے عطا فرمائے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ ہماری سوچ بھی یہی ہو کہ اللہ ہم یہ سب محنت کر رہے ہیں، علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں، آپ ہمیں معاف فرما دیں۔ تو انشاءاللہ اگر اس نیت سے ہم علم حاصل کریں گے کہ اللہ اس علم کی برکت سے ہمیں معاف فرما دیں گے تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ہم ناکام نہیں ہوں گے، اللہ ہمیں کامیاب فرما دیں گے۔ اس لیے علم والے لوگ جو ہیں میرے دوستو، اللہ جل شانہ جو اللہ کے لیے علم حاصل کرتے ہیں اور علم کے لیے محنت اور کوشش کرتے ہیں، اللہ جل شانہ پھر ان کی لاج بھی رکھتے ہیں، ان کو دنیا میں بھی عزت دیتے ہیں، آخرت میں بھی عزت دیتے ہیں۔ ہمارے استاد تھے مولانا عبداللہ رائے رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث تھے جامعہ رشیدیہ ساہیوال کے، ہم نے ان کے بعد کریمہ پڑھی تھی۔ ان کے والد تھے مولانا فقیر اللہ صاحب، وہ حضرت گنگوئی کے شاگرد تھے، بہت سادہ مزاج اور بہت نیک آدمی، اللہ والے آدمی تھے۔ اور یہ مولانا عبداللہ صاحب جو رائے پوری تھے، یہ تقریباً جتنے بھی یہ طالب جمیل صاحب ہیں اور دوسرے جتنے بھی رائے بند کے مولانا عبدالرحمٰن صاحب تھے، یہ سب کے استاد ہیں، اور حدیث ہم نے انہی سے پڑھی ہے۔ ہم نے ان سے کریمہ پڑھی تھی، جب ہم پڑھتے تھے تو کریمہ ہمیں پڑھائی تھی انہوں نے، تو بہت اللہ والے۔ اب ان کو خط کسی نے لکھا تو حضرت کے والد جو تھے مولانا فقیر اللہ صاحب، وہ عام طور پر چارپائی پر مسجد کے بیٹھتے تھے، پاس مسجد کی جگہ احاطے سے الگ جگہ تھی، لیکن صفیں وہاں تک بنتی تھی، تو وہاں بیٹھتے تھے۔ تو نمازی آ گئے مسجد میں، کافی نمازی جمع تھے، تو اچانک ڈاکیا ڈاک لے کے آ گیا۔ تو ڈاک لے کے آ گیا تو وہ خط جو ہے وہ مولانا پوچھنے کے مولانا فقیر اللہ صاحب بھائی کس کس کا خط ہیں، مجھے پڑھ کے سناؤ۔
تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو ایک میں لکھا تھا سید محمد عبداللہ صاحب ہے، سید محمد عبداللہ، یعنی جیسے سردار کو سید کہہ دیتے ہیں، وہ کسی نے ان کے بیٹے کو جو مولانا عبداللہ صاحب شیخ الحدیث تھے وہاں کے، ان کو لکھ دیا تھا سید محمد عبداللہ صاحب رائے پوری۔ تو اس پر وہ سب نمازیوں کے سامنے آواز دے کے کہا او عبداللہ، آنکھوں سے نظر حضرت کو نہیں آتا تھا آخری عمر میں، او عبداللہ، بھائی حضرت موجود ہوں۔ وہ کہا میں تیرا باپ، میں تو موچی ہوں، تو سید کہاں سے بن گیا؟ اور سارے لوگ سن رہے ہیں، لیکن حضرت کی زبان سے بات نکل رہی ہے، ان کو یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے بیٹے کی توہین ہو رہی ہے، یہ ہے کہ یہ غلط بات کہی کیوں ہوئی۔ اور صاف فرمایا کہ میں تیرا ماں کا قسم جو ہوں موچی ہوں، اور تو سید کہاں سے بن گیا؟ تو وہ کہنے لگے حضرت میں نے تھوڑا کہا اس کو سید لکھو، یہ تو لکھنے والے کی غلطی ہے، اس نے لکھ دیا، میں کیا کر سکتا تھا۔ پھر حضرت کا غصہ ذرا ٹھنڈا ہوا، اور پھر اللہ نے ان کو ایسا مقام دیا تھا کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو کئی سال بعد بارش ہوئی، قبر ان کی کھلی تو بالکل اسی طرح لیٹے ہوئے تھے جیسے دفنایا گیا تھا، اس میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ تو اللہ والوں کو پھر اللہ اس طرح عزت دیتے ہیں، دنیا میں بھی عزتیں ملتی ہیں، آخرت میں بھی عزتیں انشاءاللہ اللہ دیں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی اللہ والوں کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ کبھی بھی اپنے علم کی بنیاد پر کسی بھی بڑے اپنے اہل علم کو تنقیص و توہین اس کی نہ کیجیے۔ آپ کتنے بڑے بھی عالم ہیں، لیکن اپنے ان بڑے اساتذہ اور بڑے علماء جن کا نام دنیا میں روشن ہے اور دنیا ان کو عالم سمجھتی ہے، آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن آج کے نوجوانوں کو اکثر دیکھا گیا کہ اللہ معاف فرمائے کہ ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے تو ان بڑے بڑے علماء کے بارے میں وہ کچھ الفاظ زبان سے کہتے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان سے بڑا خود اپنے سے بڑا عالم کوئی نہیں اور ان سے بڑا کوئی جاہل کوئی نہیں۔ تو ایسا کام نہ کیجیے، اپنے بڑوں کو بڑا سمجھیے، بڑوں کو بڑا سمجھ کے ان کے پیچھے چلیں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور اگر ہم نے بڑوں کو بڑا نہ سمجھا اور ان پر تنقیص اور تنقید شروع کر دی تو یاد رکھیے اللہ والوں کی توہین اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ توہین کرنے والوں کو، جو اولیاء اللہ اور اہل علم کی توہین کرتے ہیں، اللہ ان کا ایمان چھین لیتے ہیں اور ایمان ان کا سلب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس سے بچیے۔ اپنے علم کی کوئی حقیقت ہمارے علم کی نہیں ہے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ ہمارے بڑے ہمارے بارے میں اگر کوئی بات کہتے ہیں، کوئی بات وہ ان کا بیان کوئی آتا ہے تو اس پر تبصرے نہ کیجیے بیٹھ کے، یہ سمجھیے کہ وہ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں اور جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ اسی میں خیر ہے۔ ہم غلط ہو سکتے ہیں لیکن انشاءاللہ اللہ ان کو غلطی سے محفوظ رکھیں گے، لیکن غلطی ہوگی بھی تب اللہ اس میں خیر ڈال دیں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بڑوں کے پیچھے چلنے والے ہوں اور ان کی اتباع کرنے والے ہوں، اور کبھی بھی اپنے بڑوں پر تنقید و تنقیص کرنے والے نہ ہوں کہ یہ توہین بڑوں کی جو ہے میرے دوستو، یہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا من آذانی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی کو دکھ اور تکلیف دیتا ہے میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ تو اس سے اعلان جنگ جب ہوگا تو پھر اعلان جنگ میں وہ میں نے پہلے شاید آپ سنایا بھی تھا واقعہ، تو مولانا داود صاحب تھے غزنوی، اہل حدیث عالم تھے، ان کا ایک شاگرد تھا، کہیں وہ ہندوستان ابھی بنا نہیں تھا اس وقت کی بات ہے، تو وہ وہاں جلندھر میں یا اپنا کیا نام ہے کہتے ہیں لدھیانے میں، ان کا وہ شاگرد کسی مسجد میں امام لگ گیا۔ تو امام لگ گیا تو وہاں اس نے، اتنا نوجوانوں کی عادت ہوتی ہے اپنے علم کو بکھیرنا اور دوسروں کو کم سمجھنا،
تو وہاں اپنا علم جھاڑنا شروع کیا اور امام صاحب کے خلاف فتوے دینے شروع کیے، امام صاحب کی یہ غلطی، یہ غلطی، یہ غلطی، یعنی کتنے امام صاحب پر فتوے لگا دیے کہ وہ انہوں نے یہ غلط مسئلہ لکھا، یہ غلط مسئلہ لکھا۔ تو ان کے کوئی آدمی وہاں نمازی تھا، اس نے کہا کہ حضرت وہ آپ کا شاگرد جو ہے نا، وہ فلاں مسجد میں امام ہے، وہ تو امام صاحب کے خلاف اتنا بولتا ہے کہ سمجھتا ہے کہ امام صاحب سے کوئی صحیح کام ہوا ہی نہیں، سارے کام امام صاحب نے حدیث کے خلاف کیے ہیں۔ تو اس پر وہ مولانا داؤد غزنوی خود جو اہل حدیث عالم تھے، وہ کہا اچھا وہ ایسے کہتا ہے؟ کہا ہاں وہ ایسا کہتا ہے، بیان کرتا ہے جمعے میں۔ کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ وہ مرتد نہ ہو جائے۔ اور کچھ دن بعد ہوا کہ وہ مرزائی بن گیا۔ وہ عالم جو امام صاحب کے خلاف بکواس کرتا تھا، وہ کچھ دن بعد مرتد ہو گیا اور مرزائی بن گیا۔ اب وہ آدمی جس سے انہوں نے کہا تھا مجھے خطرہ ہے یہ مرتد نہ ہو جائے، تو وہ ان کے پاس گیا اور جا کر کہا حضرت آپ کو کیسے علم ہو گیا تھا کہ وہ مرتد ہو جائے گا؟ فرمایا کہ میرے پیش نظر یہ حدیث آ گئی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو ولیوں کو دکھ و تکلیف دیتا ہے اللہ کا اس سے اعلان جنگ ہے، اور ہر دشمن چاہتا ہے اپنے دشمن کا نقصان زیادہ کرے۔ تو جب اللہ سے اعلان جنگ ہے تو اللہ چاہیں گے کہ میں اپنے جس سے میری جنگ ہے اس کا نقصان زیادہ سے زیادہ کروں، اور اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں کہ ہمیشہ جہنم میں ڈال دوں۔ اس لیے مجھے یقین تھا کہ اس کا ایمان چھن جائے گا تاکہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے۔ یعنی اللہ جل شانہ پھر اس طرح ایمان کی دولت چھین لیتے ہیں، اور ایمان کی دولت چھیننے سے بڑوں پر تنقید کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ایمان جلا جاتا ہے تو ہمیشہ کی تباہی آتی ہے، اور کفر کی وجہ سے ہمیشہ جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے علم پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی رضا کے لیے علم پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اللہ ہماری غلطیوں کو بھی معاف فرما دے، اللہ اپنی رضا اور محبت کا راستہ بھی آسان فرمائے، اللہ ہمیں خواہشات نفسانیہ کے پیچھے چلنے سے محفوظ فرمائے، اللہ تکبر اور بڑائی سے بھی محفوظ فرمائے، اور اپنے بڑوں کی تنقید اور تنقید سے بھی اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔